اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی کرم دھماکے میں شہید سپاہی ہارون ولیم کی آخری رسومات میں شرکت اور اس کے بعد گفتگو کی ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے. سلام پاکستان آرمی جنرل عاصم منیر، جنرل آفیسرز اور شہید ہارون ولیم کے ورثاء، افواج پاکستان کے افسران اور قابل احترام وفاقی وزراء، السلام علیکم. آج ہم سب یہاں پہ اس تعزیتی تقریب میں اکٹھے ہوئے ہیں. ہارون ولیم کے ساتھ ساتھ حوالدار عقیل، لانس نائک، تفیر، سپر اعظم، سپر انوش، جو کے پی میں صدہ میں آئی ڈی بلاسٹ سے شہید ہو گئے اور پاکستان کے لیے انہوں نے اپنا خون کا نذرانہ پیش کیا. افواج پاکستان کی تاریخ ان عظیم قربانیوں سے بھری پڑی ہے اور عصر حاضر میں اس کی اور کوئی مثال نہیں ملتی. کل کے اس انتہائی افسوسناک واقعہ کے نتیجے میں ہارون ولیم نے اپنے وطن کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا. اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ پوری پاکستانی قوم، سپہ سالار جنرل عاصم منیر، میں ناچیز حکومت پاکستان اور پوری فوج کے افسران اور جوان ان قربانی دینے والے عظیم سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی. پاسٹر سیمول صاحب نے بڑی مدلل اور بہت دلوں کو گرما دینے والی تقریر کی اور بعض دلخراش واقعات کو بہت ہی ایک لطیف پیرائے میں اور بہت اچھے انداز میں ان حقائق کو، تلخ حقائق کو پیش کیا. اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ملک پاکستان، خداداد ملک پاکستان مارز وجود میں آیا تھا عظیم قربانیوں کے نتیجے میں، جس میں ہندوستان سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ انہوں نے ہجرت کی اور راستے میں عظیم قربانیاں دیں اور حضرت قائد اعظم کی عظیم قیادت میں یہ ملک 14 اگست کو مارز وجود میں آیا. اور 11 اگست کی تقریر میں حضرت قائد اعظم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ اس ملک کے اندر، پاکستان میں، آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی اور تمام لوگوں کو آئین اور قانون کے مطابق ان کو زندگی بسر کرنے کے مساوی مواقع ملیں گے. یہ ہے وہ مرکزی نقطہ جو 11 اگست کی تقریر میں حضرت قائد اعظم نے فرمایا. اور پھر جس طرح ابھی پاسٹر سیمول نے فرمایا، ایک انہوں نے تاریخ بیان کی ہے مسیحی برادری کی پاکستان کے لیے جنہوں نے قربانیاں دیں اور ایئر فورس میں، نیوی میں، پاکستان آرمی میں
مزیحی بھائیوں نے اپنے خون سے تاریخ لکھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ہم سب کو یہ ایک سبق آموز دن ہے کہ اس ملک کے اندر بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کے ساتھ دوسری جو اقلیتی برادریاں ہیں، جن میں مسیحی برادری ہے، جس میں سکھ ہیں، ہندو ہیں اور دوسری منورٹیز ہیں، ان سب نے پاکستان کی خدمت کی ہے۔ اور مسیحی برادری کی زندگی کے کئی جو ہماری فیلڈز ہیں، ان میں میدانوں میں ان کی بہت شاندار خدمات ہیں۔ تعلیمی میدان میں آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر میں خود ایک مشنری اسکول سے پڑھا ہوا ہوں۔ میری جو ٹیچر تھی میڈم پال، وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ انہوں نے جو مجھے پڑھایا لکھایا، میں ان کا ہمیشہ ان کا شکر گزار رہوں گا۔ تو یہ ہے وہ ایک ماحول، یہ ہے وہ ایک طرز عمل، یہ ہے وہ ایک جامع زندگی جو کہ حضرت قائد اعظم علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر تھی۔ اور اب ان نوجوانوں نے جو اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے، نہ صرف پوری قوم، افواج پاکستان، سپہ سالار ان کا دل سے اعتراف کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ اس ملک کے اندر بعض واقعات ہوئے، انہوں نے بڑی تلخ یادیں چھوڑی ہیں، وہ بڑے دلخراش واقعات تھے۔ اور جس طرح پاسٹر صاحب نے فرمایا کہ اس کے باوجود کہ یہ واقعات ہوئے اور من حیث القوم ہم سب کو اس کا اس دنیا میں بھی جواب دینا اور اگلے جہان میں بھی جواب دینا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ماضی سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں مل کر اس ملک پاکستان کی خدمت کرنی ہے، اور ہم سب کو مساوی حقوق آئین اور قانون مطابق حاصل ہیں کہ ہم زندگی کی دوڑ میں اپنی محنت اور ریاضت سے اپنا مقام حاصل کریں۔ اور میں آج سپہ سالار کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں افواج پاکستان کے جنرل آفیسرز، سپاہیوں کو اور جوانوں کو ان کو سلام کرتا ہوں کہ جو آج ہزاروں جوانوں اور افسروں نے، ان کے بچوں نے شہادت کا جام نوش کیا پاکستان کے لیے۔ یہ کل کا واقعہ لے لیجئے، چند روز پہلے کے واقعہ لے لیجئے، یہ کون ہیں؟ یہ اس قوم کے کڑیے نوجوان ہیں جو اپنے بچوں کو یتیم کر کے ہزاروں کروڑوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچاتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو ہمیشہ کے لیے سلام کر کے اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، مگر ہزاروں لاکھوں ماؤں کو بیوہ ہونے سے بچاتے ہیں۔ یہ ہے وہ عظیم فوج اور یہ ہے اس کا عظیم کردار، اور اس کو آج اس تعزیتی محفل میں یہ کہوں گا کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے، اس ملک سے اپنے خون سے آبیاری کی، اپنے خاندان کو ہمیشہ کے لیے وہ دار مفارقت دے گئے اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے کوچ کر گئے، ان کو نہیں پتا کہ میرے بعد میرے خاندان، میرے بھائیوں بہنوں، بیٹیوں اور بیٹوں کے سر پر کون دست شفقت دے گا۔ ہاں، یہ ایک بہت شاندار نظام ہے افواج پاکستان کا کہ وہ شہیدوں کے خاندان کی پوری طرح ان کے سروں پر دست شفقت رکھتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں، لیکن ان شہداء کو تو نہیں پتا، وہ تو نہیں جانتے، وہ تو اگلے جہان میں ہیں،
اور قرآن کریم ان کی عظمت کی گواہی دیتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس محفل کے حوالے سے ہمیں اس ملک کو صحیح معنوں میں ایک رفاہی مملکت بنانا ہے، اور حضرت قائد اعظم اور علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر بنانا ہے۔ وہ تبھی ہوگا کہ ہم اس ملک کے اندر ایک مہذب نظام کو فروغ دیں، اور تدبر اور تحمل برداشت اور بھائی چارے کو فروغ دیں، اور جو میجارٹیز ہیں ان کا پہلے سے بڑھ کر خیال رکھیں۔ میں ہارون ولیم کے والد محترم، ان کی بھائیوں، ان کی بیوہ، ان کی بہنوں سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں اظہار افسوس کرتا ہوں۔ جو غم ان کے دلوں میں ہے وہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن کم از کم ہم اس میں شریک ضرور ہیں آج، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس قربانی سے آپ کا خاندان ہمیشہ قیامت تک اس کا نام آپ کا روشن رہے گا، اور آپ نے پاکستان کے نام کو روشن کیا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ آئیں پاکستان کو ایک عظیم مملکت بنائے، اور ان شہداء کا جو خون ہے، ان کی قربانی ہے، اس کے نتیجے میں ایک عظیم ملک بنے گا پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سینٹ پالس چرچ میں پاک فوج کے شہید سپاہی ہارون ولیم کی میموریل سروس کے موقع پر کی گئی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہارون ولیم نے وطن کے لیے خون کا نذرانہ پیش کیا، شہداء نے پاکستان کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا، فوج پاکستان نے ملک کی حفاظت کے لیے ہمیشہ قربانیاں دیں، وطن کے لیے قربانی دینے والے عظیم سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ قائد اعظم نے 11 اگست کی تقریر میں کہا کہ تمام مذہبی اکائیوں کو مساوی آزادی حاصل ہے۔ اس ملک میں جو واقعات ہوئے ہیں اس نے بہت تلخ یادیں چھوڑی ہیں۔ افواج پاکستان کے پاس شہیدوں کے خاندانوں پر دست شفقت رکھنے کا شاندار نظام ہے، ہمیں اس ملک کو صحیح معنوں میں رفاہی مملکت بنانا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ ہم وطن کے لیے قربانیاں دینے والی تمام شخصیات کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ کل ہارون ولیم نے اپنے وطن کے لیے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ ہارون ولیم کے ساتھ 4 دیگر فوجیوں نے بھی جام شہادت نوش کیا ہے۔ ہم وطن کے لیے قربانیاں دینے والی تمام شخصیات کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سینٹ پال چرچ میں پاک فوج کے شہید سپاہی کی میموریل سروس کے موقع پر گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قائد اعظم نے 11 اگست کی تقریر میں کہا کہ تمام مذہبی اکائیوں کو مساوی آزادی حاصل ہے۔ اس ملک میں جو واقعات ہوئے ہیں اس نے بہت تلخ یادیں چھوڑی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فوج پاکستان کے پاس شہیدوں کے خاندانوں پر دست شفقت رکھنے کا شاندار نظام ہے۔ ابھی براہ راست دیکھیے پی ٹی آئی کے رؤف حسن اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ حکومت کو گرانا چاہ رہے ہیں۔ یہ آپ بے شک انٹرویو کی اگر آپ کہیں گے تو ہم کاپی آپ کو بھیج دیں گے، آپ بھی سن لیجئے گا، اور اس کے بعد پھر معاملات وہاں سے چلے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوٹ کیا ہے مریم نواز اور نواز شریف صاحب کو، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ یہ کسی کو اور پتہ نہ لگنے دیجیے گا اس ساری سچویشن کے بارے میں، اور ان سب لوگوں میں شہباز شریف صاحب بھی شامل تھے اور باقی لوگ بھی شامل تھے۔ تو یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے زبیر صاحب کی، یہ عمران خان صاحب کی جو نیریٹو ہے، جو کنٹینشن رہی ہے کہ ہماری حکومت کو سیٹل ہی نہیں ہونے دیا گیا، بالکل اس کے مطابق ہے، اور ایک کانفلکٹ جو پہلے دن سے ورچولی کریٹ کیا گیا تھا، جو کہ 6 مہینے کے بعد اس کو ایک فارمل کنسپریسی کی شکل دی گئی اور اس کو آگے بڑھایا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بارگینز کی گئیں، کانٹریکٹس کیے گئے، لوگوں کو چیف آف سٹاف بنانے کی پرومسز کیے گئے، اس کے بدلے میں پھر جو کروانا تھا ان سے اس کے پرومسز لیے گئے، اور خان صاحب کی حکومت 3 سال اور 4 مہینے کے بعد انہوں نے اس کو ریموو کر دیا، اور اس کی جگہ ایک بنچ آف کرمنلز جو تھے، ایک مجرمین کا ٹولہ، ان کو پاکستان کے اوپر امپوز کر دیا۔ یہ جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے زبیر صاحب کی، یہ کسی بھی سویلائزڈ کنٹری میں اگر دی جاتی تو وہاں فوراً نوٹس لیا جاتا۔ اول تو اس قسم کی باتیں ہوتی نہیں ہیں سویلائزڈ کنٹریز میں،
लेकिन अगर हो जाए तो उसका फौरी नोटिस दिया जाता, उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाती और इंक्वायरी की फाइंडिंग्स की बेसिस के ऊपर जो लोग गिल्टी साबित होते, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को वायलेट किया। देखिए, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो होता है वो एक ओथ लेता है, ओथ ऑफ ऑफिस लेता है बिफोर टेकिंग ओवर एज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई मैं गलत बात करूं या पूरी बात ना करूं तो ये बेशक इंटरवीन करके उसको कंप्लीट कर दें। उस ओथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो पॉलिटिकल कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, और जब आप ओथ ऑफ ऑफिस को वायलेट करते हैं तो वो ट्रीजन के खाते में आता है, वो आर्टिकल 6 जो है उसके ऊपर अप्लाई होता है। सो हमारी डिमांड है ये कि इस इंटरव्यू का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस ले, अंडर 184(3) एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी को इंस्टीट्यूट किया जाए, उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी को टाइम दिया है, उसकी जो ऑपरेशन है वो टाइम लिमिटेड हो, और उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी की जो फाइंडिंग्स हैं उसकी बेसिस के ऊपर तमाम ऐसे अशखास जो कि मुलव्वस पाए जाते हैं इस कंस्पिरेसी में, उनको करार वाकई सजा दी जाए, ताकि ताले आजमाओ जो लोग हैं उनका आइंदा रास्ता जो है वो रोका जा सके और इस मुल्क में जमहूरियत और आइन की हुकूमत जो है वो पनप सके। ये हमारी चंद अल्फाज में ये हमारी डिमांड है। ये इंतहाई सीरियस मामला है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन का मामला है और इसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते, इसको दरगुजर नहीं कर सकते। सो हम डिमांड करते हैं, रीइटरेट करते हैं उसको कि जी एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी इंस्टीट्यूट किया जाए फौरी तौर के ऊपर, और उसकी बेसिस के ऊपर, उसकी फाइंडिंग्स की बेसिस के ऊपर आगे चला जाए। इसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक हमारे जो नारोवाल के फेक अरस्तू हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी ईद की छुट्टियों में, हम उसके ऊपर तब कमेंट नहीं कर सके थे कि जी लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान को 5 साल तक जेल में रखा जाए। वो लोग जिन्होंने 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 मेजॉरिटी के साथ जितवाया है, वो लोग इनके पास गए हैं कि खान साहब को 5 साल तक कैद में रखा जाए, क्योंकि इस मुल्क को आगे ले जाने का सिर्फ एक यही तरीका है कि वो मुल्की मामलात में इंटरफेयर उनको ना करने दिया जाए। यहाँ भी हमारी अदालतें खामोश हैं। क्या एहसन इकबाल का ये काम है कि इस किस्म की स्टेटमेंट दे? अब जबकि इनसे मुल्क नहीं चल रहा, अब जबकि पाकिस्तान की इकॉनमी क्रैश कर चुकी है, अब जबकि SIFC जिसको कायम करते वक्त आपने पता नहीं क्या क्या ख्वाब दिखाए थे इस मुल्क की आवाम को, वो भी टोटली क्रैश कर चुकी है। अब जबकि पाकिस्तान में एक पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। आपने कल भी देखा है कि चीन के साथ हमारे जो एक हमारा उनके साथ CPEC के कॉन्टेक्स्ट में एक फंक्शन हुआ है, और आज सारे अखबारों की हेडलाइन लगी हुई है। उन्होंने भी ये बात की है कि जी पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर जो है वो शायद CPEC भी इफ़ेक्ट हो जाए, और पाकिस्तान के तमाम जो आपके दोस्त और बरादर मुल्क रहे हैं वो सब पाकिस्तान के लीडरान को, ये जो जाली लीडरान हैं, इनको यही कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने का तरीका जो जाली अरस्तू ने इन्वेंट किया है वो ये है कि खान साहब को 5 साल तक कैद में रखा जाए। हम इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट से हम डिमांड करते हैं कि इनका बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया जाए, और ये इसकी बेसिस, इसकी सोर्स जो है उसका बारे में देखा जाए, और उसकी बेसिस के ऊपर आगे बढ़ा जाए। ये इस किस्म के बयानात देने से मुल्क की जो कशीदा सूरत हाल है वो मज़ीद कशीदा होती है, उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती बल्कि पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन होती है फर्दर। और ये बयान दिया गया, उसके बिल्कुल 2 या 3 दिनों के बाद चाइनीज़ डेलीगेशन आया और उन्होंने एक ओपन सेशन में पाकिस्तान के हुक्मरानों से कहा कि आप इस मुल्क में स्टेबिलिटी जो है वो लेके आएँ, अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, और अगर ना स्टेबिलिटी आई तो इवन CPEC की जो प्रोग्रेस है वो भी इफ़ेक्ट हो सकती है। सो ये ऊपर नीचे ये लोगों ने बहुत कुछ कह रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा वक्त लेके इनको हाईलाइट करता जाऊँ ताकि आप उनको रिपोर्ट कर सकें। तीसरा जो इशू है हमारे पास वो है एक बड़ा पुराना इशू है, वो है काजी फैज़ ईसा साहब का इशू है। हम उनका एहतराम करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, लेकिन मैं कुछ आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि एक ट्रैक रिकॉर्ड है उनका और उनकी फैमिली का, इमरान खान, PTI और PTI के बारे में,
اور ہم فیل کرتے ہیں کہ اگر اس ٹریک ریکارڈ کو اگر آپ آبجیکٹیولی دیکھیں سمجھیں اور انالائز کریں تو شاید ان کیسز میں ایک جج کے طور کے اوپر بیٹھنا جس میں پی ٹی آئی یا عمران خان کے بارے میں وہ کیسز ہوں وہ بنتا نہیں ہے. ایک سپریم کورٹ کا 5 ممبر بینچ تھا جس نے ایک ججمنٹ پاس کی ہوئی ہے, مجھے یاد نہیں کب تھی, چیف جسٹس گلزار صاحب نے, انہوں نے کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کسی ایسے کیس میں بینچ میں شریک نہیں ہوں گے, اس کا فرد نہیں بنیں گے, ممبر نہیں بنیں گے جو عمران خان صاحب کے بارے میں ہو. ہم یہ آپ کو واؤچنگ ڈاکیومنٹ سارے پرووائڈ کر سکتے ہیں, مانگ لیجئے گا, رضوان صاحب یا سبقت صاحب آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. اس سے سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ کی ججمنٹ موجود ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمران خان کے بارے میں کسی کیس میں ایک ممبر کے طور کے اوپر بینچ کا حصہ نہیں بن سکتے. یہ وہ جج ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا بیٹ کا سمبل جو ہے وہ لیا تھا, اور بیٹ کے سمبل کی ریویو پٹیشن تو ہم نے بہت دیر سے دی ہوئی ہے, اس کو لگانے کی بجائے انہوں نے برٹش ہائی کمشنر کو ایک لیٹر لکھا تھا, اوپن لیٹر لکھا تھا, جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جی بیٹ کا سمبل پی ٹی آئی سے ہم نے صحیح لیا ہے, اور اس کی جسٹیفیکیشن انہوں نے پیش کی تھی, اور انہوں نے یہ بھی ڈینائی کیا تھا کہ پی ٹی آئی سے ہم نے کوئی سپیس جو ہے وہ لی ہے, بلکہ یہ کہا تھا کہ ہم نے ان کو بھی باقی پولیٹیکل پارٹیز کی طرح آزادی دی گئی ہے. سو یہ تمام وہ چیزیں جو کہ ان کا باعث شو کرتی ہیں. یہ چیف برٹش ہائی کمشنر کو لیٹر لکھنا جو ہے وہ بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے, ہمارے پاس بھی اس کی کاپی ہے, وہ بھی آپ کو دی جا سکتی ہے. قاضی فائز عیسیٰ کی کورٹ کے اندر جتنی بھی کیسز میں یہ بیٹھے ہوتے ہیں اس میں بسا اوقات انہوں نے 9 مئی کو ریفر کیا ہے, اور جب بھی یہ 9 مئی کو ریفر کرتے ہیں تو یہ اس طریقے سے کرتے ہیں جیسے کہ یہ پی ٹی آئی نے 9 مئی کرنے کی ذمہ دار ہے. تو یہ بھی ان کا ایک انہیرنٹ باعث جو ہے وہ ہمیشہ کرٹیسائز کرتے ہیں پی ٹی آئی کو 9 مئی کی ریفرنس سے, جبکہ ہماری کنٹینشن یہ ہے کہ 9 مئی کے جو پرپیٹریٹرز ہیں ان کا اس وقت تک تعین نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہاں ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن کانسٹیٹیوٹ نہ ہو, اور وہ تمام شواہد دے کے اس کے بعد فیصلہ کرے کہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, پھر اس کے بعد جو اس کے مجرمین ہیں ان کو ان کے گناہ کے مطابق یا ان کی جرم کے مطابق قرار واقعی سزا دی جائے. تو یہ بھی ان سے بھی ان کا ایک جو باعث ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. اس کے علاوہ 184(3) کے تحت جتنے بھی کیسز جو ہیں سنے گئے ہیں وہ تمام کو لائیو سٹریم کیا جاتا ہے, لیکن جب خان صاحب کی باری آتی ہے تو وہ لائیو سٹریم نہیں کیا جاتا. یہ ایک پیٹنٹ باعث ہے جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ خان صاحب کے بارے میں, جب خان صاحب کے کیس کو کیوں نہیں لائیو سٹریم کیا جائے جیسے کہ باقی تمام کیسز جو ہیں. اگر قانون سب کے لیے برابر ہے, اگر سپریم کورٹ جو ہے جب ججمنٹ ڈسپینس کرتی ہے تو سب کے لیے ایک ہی قانون کے مطابق کرتی ہے, تو پھر وہ خان صاحب کے بارے میں جب ان کی بات آتی ہے تو کیوں وہ قانون بدل دیا جاتا ہے, کیوں ان کا باعث جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. تو ہم یہ بھی ان کے یہ اس چیز کا ایک ثبوت ہے کہ خان صاحب یا ان کے بارے میں کیسز جو ہیں اس کے بارے میں ان کا ایک انہیرنٹ باعث ہے. اس کے علاوہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بیگم صاحبہ ہے ان کی بہت ساری سٹیٹمنٹس ہیں ہمارے پاس. ایک سٹیٹمنٹ ان کی یہ تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے جو منی ٹریل دی ہے اس کے بارے میں مجھے شدید تحفظات ہیں, یہ منی ٹریل نہیں ٹھیک. رؤف حسن کی پریس کانفرنس جاری ہے اور آپ مناظر دیکھ رہے ہیں. قومی اسمبلی کا اجلاس بھی جاری ہے, سندھ اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے اجلاس بھی جاری ہیں. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ سوات میں مذہب کے نام پر شہری کا قتل اہم واقعہ ہے, ہمیں گلیوں میں ہونے والے انصاف کو روکنا ہوگا, دنیا میں ہماری جگ ہنسائی ہو رہی ہے. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ اسلام کے نام پر آئین و قانون کو روندنے پر علماء کو آگے آنا چاہیے. سوات کے اندر واقعہ پیش آیا ہے اور ایک اور موب لنچنگ کا واقعہ جس کے نتیجے میں آج پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ ہمارا ہمسایہ ملک کہ جہاں پر مسلمانوں کی بھی موب لنچنگ ہوتی ہے اس کا میڈیا بھی ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. جناب اسپیکر, یہ واقعہ اگر ایک آئسولیٹڈ واقعہ ہوتا تو شاید اس کو ہم درگزر کر سکتے ہیں, لیکن ایک تسلسل ہے. ہم نے جو دین کو
ایک استعمال کیا ہے وینڈلزم کرنے کے لیے معاشرے میں، میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کا فرض ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور خاص طور پہ اس ایوان کی ایک خصوصی کمیٹی بنائی جائے جو ان تمام واقعات کے محرکات کا جائزہ لے کر ایک قومی لاہ عمل دے۔ گزارش ہے، آپ کیبنٹ کا حصہ ہیں احسن اقبال صاحب، آپ کی کوارڈینیشن ہونی چاہیے اپنے رفیق کے ساتھ who is منسٹر انٹیریئر، اور ان سے کوارڈینیشن کر کے آپ سی ایم کے پی کے سے کوارڈینیٹ کر کے ایشوز کو ہائی لائٹ کریں۔ اگر کیبنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے یہاں یہ ریز کریں گے تو تھوڑی بے بسی سی محسوس ہوگی، تو پلیز اس کو آپ اپنے کیبنٹ میں اٹھائیں اور وہاں کریں۔ تحریک انصاف نے ایک بار پھر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کے دوران میڈیا سے گفتگو میں عمر ایوب نے کہا کہ الیکشن کمیشن صاف اور شفاف الیکشن کرانے میں ناکام رہی۔ یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کی سیٹیں چھین کر فارم 47 پر لوگوں کو لایا گیا۔ ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس الیکشن کمیشن کے سامنے کہ چیف الیکشن کمشنر جو اور اس کے ساتھ جو اس کے کمیشن کے لوگ ہیں، 4 کمشنر حضرات ہیں، وہ سکندر سلطان راجہ اور سارے بل فور مستعفیوں۔ اس الیکشن کمیشن کا ایک ہی کام تھا کہ وہ صاف شفاف الیکشن کرائیں، اور اس پہ بھی وہ ناکام ہوئے ہیں اور ہماری سیٹیں چوری کی گئی ہیں۔ 180 سیٹیں ہماری ہونی تھی۔ سی پیک کو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہے وہ آپ کا ہے بدامنی کا، سیکیورٹی کا، لہٰذا حکومت وقت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کو جتنی ہماری ہیں ان سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے اور یہ کیوں ہوا ہے۔